پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، جس طرح آج ان پر ہلاکتیں آ رہی ہیں ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب، بالکل ایسے ہی ہم نے انہیں ہلاک کیا جو ان سے پہلے تھے، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں مکن دیا تھا زمین میں، ایسا مکن کہ جو تمہارے لیے زمین میں مکن نہیں ہے۔ یعنی اے دنیا میں آباد لوگوں، آج تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت ترقی کر لی، تمہیں دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، تم نے بڑے بڑے قوت والے اسباب خلق کر لیے، اب تمہیں کوئی زوال نہیں، تمہاری زمین میں بنیادیں بہت مضبوط ہو چکی، اس لیے اب تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اب تم ایسے ہی ترقی کے نام پر فساد میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو جان لو وہ قومیں جو تم سے پہلے تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین و آل فرعون وغیرہ، انہیں جو کچھ دیا گیا تھا، ان کو زمین میں جو اختیار و اقتدار دیا گیا تھا، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تم اسے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تم سے بہت بڑھ کر تھے، وہ تم سے اس قدر بڑھ کر تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا ان کو زمین میں دیا گیا مکن انہیں بچا سکا؟ ان کے خلق کردہ اسباب انہیں بچا سکے؟ نہیں نا۔ تو پھر جب وہ جو تم سے ان سب میں کئی گنا بڑھ کر تھے، 90% بڑھ کر تھے، اس کے باوجود وہ زمین پر نہ ٹھہر سکے، ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، انہوں نے آسمانوں میں یعنی زمین کے گرد گیسوں کی تہوں میں چھیڑ چھاڑ کی، موسم میں پنگے لیے، تو ان کے ان اعمال کے سبب زمین کے گرد گیسوں کی تہوں میں وضع کردہ توازن بگڑ گیا، جس سے ہم نے ان پر آسمان سے بھیجا مدرارا، یعنی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا گیا، موسم کا نظام درہم برہم ہو گیا، گلیشیئر پگھلنے لگے، بارشوں کی کثرت ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور کر دی ہم نے انہار جو ان کے تحت سے بہ رہی تھی، پس کیا کیا ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب، اور آج ایسے ہی تمہیں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ وَانشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور کیا کر دیا ہم نے قانون بنا دیا جو آخرین ہیں، یعنی جو فساد میں ملوث نہیں ہوتے، جو مجرم نہیں ہوتے، انہیں بچا لیتے ہیں، انہیں بعد والا کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں جو ان کے بعد زمانوں میں آئے۔ یعنی اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، ذرا غور کرو، آج تم پر جو ہلاکتیں آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں؟ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ زمین کا دنسنا، پہاڑوں کا ٹل جانا، بیماریوں کا سیلاب، اور ایسے ہی طرح طرح کی جو ہلاکتیں تم پر مسلط ہیں، یہ سب کیسے آ رہی ہیں؟ کیا یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ترقی کے نام پر مفسد اعمال کے رد عمال نہیں ہیں؟ جیسے آج تم پر ہلاکتیں مسلط ہو چکی جو عنقریب بڑھتے بڑھتے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گی، بالکل ایسے ہی وہ جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، اخوان لوط اور آل فرعون وغیرہ، انہیں بھی بالکل ایسے ہی ہلاک کیا گیا، ان کا بالکل ایسے ہی نام و نشان مٹایا گیا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ یاجوج اور ماجوج کون تھے اور یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ جب ماضی میں زمین پر آباد لوگ ایک وقت آیا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ترقی کے نام پر فساد کرتے رہے اور بالآخر وہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب ہلاک کیے، تو کیا یاجوج اور ماجوج کوئی اور تھے؟ وہی تو یاجوج اور ماجوج تھے جو زمین میں فساد کرتے رہے، اور آج جو زمین میں فساد کر رہے ہیں یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آج پوری زمین یاجوج اور ماجوج سے بھر چکی، ہر وہ شخص یاجوج اور ماجوج میں سے ہے جو زمین میں فساد کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں، جب آپ اپنی گاڑی پر، جسے آپ اپنے لیے آرام دہ سواری کا ذریعہ اور نعمت سمجھتے ہیں، اس سے خارج ہونے والی انتہائی زہریلی گیسوں سے کس قدر فساد ہو رہا ہے، کتنی ہی مخلوقات اس سے ہلاک ہو رہی ہیں، کتنی ہی مخلوقات ان گیسوں سے عیبدار ہو رہی ہیں، زمین و آسمانوں میں ان سے کس قدر فساد ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے تو اس کی تخلیق میں غور کریں کہ اس کی تخلیق کیسے کی گئی۔
زمین کو پھاڑ کر اللہ کے غیب سے نکالا گیا، اللہ کے غیب کا کفر کیا گیا۔ اللہ کا غیب وہ شجر مرونا جس کو نظر انداز کرنا تھا، وہ سلسلہ جسے نظر انداز کرنا تھا، اللہ کی آیات سے قذف کیا گیا۔ اس کے بعد مزید زمین میں فساد در فساد کے بعد گاڑی وجود میں آئی، یہ سواری کا ذریعہ وجود میں آیا۔ اب جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں یا اس میں سفر کرتے ہیں تو آپ اس سارے فساد میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ جب آپ براہ راست زمین میں فساد میں ملوث ہیں تو پھر یاجوج اور ماجوج کوئی اور ہوں گے، کوئی اور ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جب یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں تو پھر آپ زمین میں فساد کرنے کے باوجود یاجوج اور ماجوج میں سے نہیں کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں تو آپ زمین میں فساد کرنے کے باوجود بھی یاجوج اور ماجوج نہیں ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کا شمار یاجوج اور ماجوج میں ہے، وہی یاجوج اور ماجوج جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ آج بے شک آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن جان لیں یہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، آپ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آپ اکثریت کو دیکھتے ہیں اور اکثریت کے پیچھے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا انجام بھی اکثریت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور کل کو عنقریب جو کہ وقت آپ کے بالکل سر پر آ چکا، آپ چیخ چیخ کر سب کچھ تسلیم کریں گے، آپ کی حالت قابل رحم ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا، تب آپ کا ماننا بالکل فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ اگر آپ بھی وہی کرتے ہیں جو قوم نوح نے کیا، جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اخوان لوط، قوم مدین اور آل فرعون نے کیا، تو آپ کا انجام بھی بالکل انہی کی مثل ہونے والا ہے۔ جب عذاب سر پر آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ رسول بیس کر کے متنبہ کیے بغیر عذاب نہیں دیتا، کیونکہ وہ حجت کیے بغیر عذاب نہیں دیتا، اور رسول حجت ہوتے ہیں، رسول حجت ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان میں انہی سے رسول بیس کیا جس نے انہیں کھول کھول کر متنبہ کیا، مگر انہوں نے اسے نہ ہی رسول تسلیم کیا اور نہ ہی اس کی کسی ایک بھی بات کو سنجیدگی سے لیا، بلکہ الٹا اس کے ساتھ دشمنی کی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے آج بھی اپنا رسول بھیج دیا جو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے۔ اگر آج موجودہ قوم بھی وہی کرتی ہے جو گزشتہ اقوام نے کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ انہوں نے بھی اکثریت کو ہی معیار حق بنا کر اکثریت کی اتباع کی اور رسول کی دعوت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، اور اگر آج بھی وہی کیا جاتا ہے تو نقصان کسی کا نہیں بلکہ نقصان اپنا ہی کیا جائے گا۔ ناظرین، ایسی ہی قرآن میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں، یوں کہیں کہ پورے کا پورا قرآن اسی ایک ہی موضوع پر ہر لحاظ سے بات کرتا ہے۔ اور قرآن میں پوجا پاٹ نامی کوئی شے نہیں جسے آج تک پوری دنیا کے انسان ہی دین سمجھ کر رہے ہیں۔ آگے مزید ان آیات پر بات کرتے ہیں اور حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس قدر واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی چاہ کر بھی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس پر حق واضح نہیں کیا گیا تھا یا پھر اس پر حق واضح نہیں ہوا تھا۔ کوئی چاہ کر بھی کل کو یوم القیامہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے اور اس پر حجت ہو جائے۔